وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون وآمنوا اور تم ایمان لاؤ بما اس چیز کے ساتھ جو انزلتو میں نے نازل کی مصدقاً تصدیق کرنے والی ہے لما اس چیز کی معکم جو تمہارے ساتھ ہے ولا تکونوا اول کافر بہ اور نہ ہو جاؤ تم اس کے ساتھ پہلے کافر ولا تشتروا اور نہ فروخت کرو بآیاتی میری آیات کو ثمنا قلیلا تھوڑی قیمت کے بدلے میں وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ اور تم مجھ ہی سے ڈرو دوہرا لیں وَآمِنُوا اور تم ایمان لاؤ بما اس چیز کے ساتھ جو انزلتو میں نے نازل کی مصدقاً تصدیق کرنے والی ہے لما اس چیز کی معکم جو تمہارے پاس ہے ولا تکونوا اور نہ تم ہو جاؤ اول کافر بہ اس کے ساتھ پہلے کافر ولا تشتروا اور نہ تم فروخت کرو بآیاتی میری آیات کے بدلے ثمنا قلیلا تھوڑی قیمت وإیایا اور مجھ ہی سے فاتقون تم ڈرو وآمنوا اور تم ایمان لاؤ بما انزلت مصدقا لما معکم اس چیز پر جو نازل کی میں نے تصدیق کرنے والی ہے اس چیز کی جو تمہارے ساتھ ہے ولا تکونوا اول کافر بہ اور نہ ہو جاؤ تم پہلے کافروں میں سے ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا اور نہ فروخت کرو تم میری آیات کو تھوڑی قیمت کے بدلے میں وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ اور تم مجھ ہی سے ڈرو دراصل یہ بات ہو رہی ہے بنی اسرائیل کی بنی اسرائیل کا کل ہم نے تعارف کروایا تھا کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کو نعمتیں یاد کروائیں اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پہ احسان کیے وَأَوْفُوا بِعَهْدِي اوفی بعہدکم اور تم میرے وعدے کو پورا کرو میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ اور تم مجھ ہی سے ڈرو اب فرمایا کہ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ ایمان لاؤ تم اس چیز پر جو میں نے نازل کی نازل اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے قرآن نازل کیا کیا ہے معنی یہ ہے کہ اے یہودیو تم قرآن پر ایمان لاؤ تم قرآن پر ایمان لاؤ دراصل یہ قرآن کی طرف ہی اشارہ نہیں بلکہ صاحب قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے کہ ان پر ایمان لاؤ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ کوئی بھی پیغمبر تاریخ میں
ایسا نہیں آیا کہ اس سے پہلے ہی کوئی کتاب آ گئی ہو، پیغمبر ابھی نہیں آیا کتاب آ گئی ہو، بلکہ تاریخ میں جب بھی کوئی پیغمبر آیا ہے اس کے ساتھ ہی کتاب آئی ہے۔ اور بعض اوقات پیغمبر تو آئے ہیں کتاب نہیں آئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہم چیز ہے پیغمبر کو ماننا، کتاب تو بعد میں ہے۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے میں کتاب کو مانتا ہوں، پیغمبر کو نہیں مانتا، وہ شخص ایماندار نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے میں پیغمبر کو تو مانتا ہوں، کتاب کو نہیں مانتا، تو بھی وہ شخص ایماندار نہیں ہو سکتا۔ پہلے پیغمبر ہے، پہلے جس پہ کتاب نازل ہو رہی ہے اس کو مانو، پھر کتاب مانی جائے گی۔ تو وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، تم ایمان لاؤ اس پر جو میں نے نازل کی، یعنی قرآن مجید، اس کے ساتھ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانو۔ مصدقاً، وہ تصدیق کرنے والے ہیں، لما معکم، جو تمہارے پاس ہے۔ یہ دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں، دونوں درست ہیں۔ نبی علیہ السلام کو مانو، وہ بھی تصدیق کرتے ہیں اس چیز کی جو تمہارے، قرآن کو مانو، قرآن بھی تصدیق کرتا ہے اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے۔ اس تصدیق کا معنی کیا ہے؟ اس تصدیق کا ایک تو معنی یہ ہو سکتا ہے کہ جتنی کتابیں آئی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہیں، اس کی قرآن تصدیق کرتا ہے، یا اس کی آپ علیہ السلام تصدیق کرتے ہیں۔ اور ہمارا ایمان بھی ہے کہ جتنے پیغمبروں پہ کتابیں آئی ہیں وہ ساری کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ایک تو یہ ہے تصدیق۔ دوسرا، پچھلی کتابوں میں یہ بات موجود تھی کہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے۔ آپ علیہ السلام کا آنا ہی سابقہ کتابوں کی تصدیق ہے، آپ کی تشریف آوری ہی سابقہ کتابوں کی تصدیق ہے۔ اگر تم بھی تصدیق کرتے ہو تو نبی علیہ السلام پر بھی ایمان لاؤ، کیونکہ ان کا ذکر پہلی کتابوں میں موجود ہے۔ فرمایا مصدقا لما معکم، جو تمہارے ساتھ ہے اس کی تصدیق کرتی ہے۔ لیکن یاد رہے، تصدیق ہم کرتے ہیں، ضرور کرتے ہیں، لیکن پہلی کتابوں کی ذمہ داری اللہ نے دی تھی مولویوں کو، علماء کو۔ قرآن مجید میں الفاظ ہے بِمَسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی جو حفاظت کی ذمہ داری تھی وہ علماء کو دی گئی۔ کچھ عرصے تک انہوں نے حفاظت کی، پھر آہستہ 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 انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس کتاب کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اب جہاں پہ ضرورت پڑتی دنیاوی مفاد کی، دنیاوی غرض کی، وہاں پہ وہ کوئی ٹوٹا اٹھاتے فٹ کر دیتے، بھئی یہاں پہ تو یہ ہوگا۔ جہاں پہ اپنا مفاد ہوتا وہ پورا سیاق و سباق تبدیل کر دیتے، آیت کا محل تبدیل کر دیتے، اس کی جگہ تبدیل کر دیتے۔ یہ وہ کام انہوں نے شروع کر دیا، اپنی کتابوں میں رد و بدل کر دیا، تحریف کر دی۔ لہذا اب وہ کتابیں بدل چکی ہیں، ان میں سچ وہی ہے جو ہمارے قرآن نے تصدیق کی ہے، ہمارے پیغمبر نے تصدیق کی ہے۔ اب ان میں بھی وہی سچ رہ گیا ہے جو قرآن تصدیق کرتا ہے، جو نبی علیہ السلام کا فرمان تصدیق کرتا ہے، باقی سب کچھ تحریف ہو چکا ہے۔ واحد اب یہی کتاب اللہ ہے جس کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن اور پیغمبر علیہ السلام کا فرمان یہ ایسی چیزیں ہیں جن میں تحریف نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، قیامت تک ان کو کوئی بدل سکتا نہیں بدل سکتا۔ فرمایا کہ وَآمِنُوا، اور تم ایمان لاؤ، بما، اس چیز کے ساتھ جو انزلتو، میں نے نازل کیا، مصدقاً، تصدیق کرنے والی ہے، لما، اس چیز کی جو معکم، تمہارے ساتھ ہے، وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور نہ تم ہو جاؤ پہلے کافروں میں سے، نہ ہو جاؤ تم، اس کا کیا مطلب ہے؟ آیت یہ کہاں پہ نازل ہوئی؟
یہ صورت کون سی ہے؟ مدنی ہے. آپ بھی ہماری طرح بھول جاتے ہیں. یہ صورت کون سی ہے؟ مدنی صورت. آیت کہاں پہ نازل ہوئی؟ کہاں پہ نازل ہوئی؟ ہجرت کے بعد. ظاہری بات ہے مدینہ میں نازل ہوئی، اور خطاب ہی مدینہ میں ہے، کیونکہ یہ جو یہودی تھے، بنی اسرائیل تھے، وہ تھے ہی مدینہ میں آباد. اور ہم نے کل وجہ بھی بتائی تھی کیوں آباد تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ آخری نبی کی جو ہجرت گاہ ہے وہ یثرب ہے، اور جو بھی آخری پیغمبر پہ ایمان لائے گا وہ غلبہ پائے گا. ان دنوں یہودی مغلوب تھے، غلبہ لینے کے لیے وہ مدینہ میں آباد ہوئے. آخری پیغمبر پہ ایمان لانا ہے تاکہ ہمیں پھر وہ غلبہ مل جائے. اب فرمایا کہ نہ ہو جاؤ تم پہلے کافروں میں سے. کیا ان یہودیوں سے پہلے کافر موجود نہیں تھے؟ یہ سوال ہے. پہلے کافر موجود نہیں تھے؟ مکہ میں موجود تھے نا. بولے موجود تھے. مکہ میں کافر موجود تھے. ابو جہل مکہ میں نہیں تھا. ابو لہب، عتبہ، شیبہ، دیگر کتنے سارے کفار کو کہاں تھے؟ مکہ میں تھے. پہلے کافر تو وہ ہوئے. ان کے پہلے کافر ہونے کا معنی کیا ہے؟ ان کے پہلے کافر ہونے کا معنی کئی معنی ہو سکتے ہیں. اس میں پہلا معنی تو یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب مدینہ میں گئے، یہود کو دعوت پیش کی، وہ انکار کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے کافر مدینہ میں یہ ہوئے. سب سے پہلے کافر مدینہ میں یہ ہوئے. اس سے بھی بہترین جو معنی معلوم ہوتا ہے وہ دوسرا جو ہم کرنے لگے وہ یہ ہے کہ جو پہلے کافر تھے وہ من حیث القوم نہیں تھے. من حیث القوم نہیں تھے، بلکہ ہم نے کل بھی ایک بات ذکر کی تھی، مدینہ میں بھی کچھ مشرکین موجود تھے، اوس اور حضرت، جو کافر تو تھے، کافر تھے، لیکن من حیث القوم نہیں تھے. بلکہ آپ نے سنا ہوگا نبی علیہ السلام نے جب اعلان کیا اس کے 10 یا 11 یا 12 سال بعد 2 بیعتیں ہوئیں، بیعت عقبہ اور بیعت ثانیہ، نام آپ نے وہ سنا ہوگا. وہاں پہ اوس اور حضرت کے کتنے لوگ ایمان لا چکے تھے، اور مدینہ میں بھی جب آپ تشریف لائے کتنے سارے لوگ ان میں ایمان لے آئے. جو پوری قوم نے کفر کیا تھا نا، پوری قوم نے، وہ یہودیوں کی قوم تھی. کیوں جی؟ بات کی سمجھ آئی ہے؟ پوری قوم نے جو کٹھے کفر کیا تھا وہ کون سی قوم تھی؟ یہودیوں کی. فرمایا کہ تم من حیث القوم، من حیث القوم، پہلے کافر مت بنو کہ پوری کی پوری قوم ہی انکار کر رہی ہے. اور ہم نے کل والی نشست میں بھی اشارہ کیا تھا کہ یہودی جو تھے تقریباً 10 مسلمان ہوئے تھے آپ علیہ السلام کے دور میں، باقی سارے کافر، اور باقی مشرکین میں سے، باقیوں میں سے بے شمار لوگ جو ہے مسلمان ہوئے اور صحابی بنے. تو فرمایا کہ تم من حیث القوم، پہلے کافر مت بنو. اور یہ لفظ بھی درست کر لیں، اکثر ہمارے پڑھے لکھے بھی یہ جملہ بولتے ہیں من حیث القوم. کیا بولتے ہیں؟ من حیث القوم. یہ سا کے اوپر پیش نہیں، یہ جو من ہے نا، لفظ من، یہ اپنے آگے والے لفظ کو زیر دیتا ہے. کیا دیتا ہے؟ زیر. آگے والے لفظ کے آخری حرف پہ زیر دیتا ہے، اسے بولتے ہیں من جار، اور آگے والے لفظ کو بولتے ہیں مجرور. من حیث القوم، یہ یہودی تھے جنہوں نے انکار کیا. اب ایک تیسرا معنی بھی ہے، وہ بھی بالکل درست معلوم ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ مکے والوں نے انکار کیا، کفر کیا تھا. کیوں؟ لا علمی کی وجہ سے. انہوں نے دشمنی لی تھی. کیوں؟ بولے لا علمی کی وجہ سے. ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ پھر اوس اور حضرت نے آپ علیہ السلام کی نافرمانی کی، ابتدا میں اگر دشمنی کی. کیوں؟ لا علمی کی وجہ سے. یہ دشمنی تھی کیوں؟ لا علمی. اور لا علمی جو ہوتی ہے نا، جہالت لا علمی، اس میں وضاحت خود کچھ نہ کچھ دشمنی ہوتی ہے. ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ بھئی آپ مجھے جانتے ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے میں کوئی چھوٹی سی غلطی کروں، آپ مجھے درگزر کر دیں گے، چلتے ہوئے میرا پاؤں کسی کو لگ جائے نا
آپ کہیں گے کوئی نہیں یار سارے مولوی صاحب نے، اور یہی پاؤں اگر باہر کسی کو لگ جائے میرا، جو مجھے جانتا نہیں وہ تو میرا گریبان پکڑے گا ہی۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ لا علمی ہے، لا علمی میں دشمنی بھی ہوتی ہے، لا علمی کیونکہ بندے کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو باقیوں نے جو کفر کیا تھا کیوں؟ لا علمی کی وجہ سے۔ اور لا علمی کی دشمنی سخت نہیں ہوتی، جب ان کو علم ہو جاتا ہے فوراً وہ پاؤں میں بیٹھ جاتے ہیں، جب ان کو علم ہو جاتا ہے فوراً ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں۔ یہی حال مکہ والوں کا بھی تھا، یہی حال اوس اور حضرت کا بھی تھا۔ جب جب ان کو آپ کی دعوت پہنچتی گئی وہ کلمہ پڑھتے گئے، مسلمان ہوتے گئے۔ اب یہودیوں نے جو غلطی کی اور کفر کیا وہ کس وجہ سے تھا؟ جہالت کی وجہ سے نہیں، لا علمی کی وجہ سے۔ کیوں تھا؟ کیوں تھا؟ آپ کو یاد ہوگا پچھلے رکوع میں ہم نے 2 غلطیاں بتائی تھی۔ ایک غلطی تھی لا علمی کی وجہ سے، ایک غلطی تھی تکبر کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، عناد کی وجہ سے۔ شیطان نے کہا تھا میں نہیں مانتا۔ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تھی لا علمی کی وجہ سے، فناسیہ کے الفاظ بھول گئے تھے۔ ابلیس نے غلطی کی تکبر کی وجہ سے۔ اب یہ جو مکہ والوں کی غلطی تھی یہ تکبر کی وجہ سے نہیں تھی، پہلے لا علمی کی وجہ سے تھی۔ اوس اور حضرت کا جو کفر تھا لا علمی کی وجہ سے تھا، لیکن یہودیوں کا جو کفر تھا وہ لا علمی کی وجہ سے۔ ان کو تو پتا تھا اس پیغمبر نے آنا ہے، ان کو پتا تھا اسی جگہ پہ آنا ہے، انہوں نے جو کفر کیا ضد کی وجہ سے، عناد کی وجہ سے اور تکبر کی وجہ سے۔ تکبر کیا تھا؟ یہ ہم میں سے نہیں آئے، بلکہ یہ اتنی متکبر قوم ہے۔ آپ کو ایک مزے کی بات بتائیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ 12۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ بنی اسرائیل۔ اب بنی اسرائیل میں سے ایک بادشاہ کا آگے چل کے ذکر آئے گا، طالوت، دوسرے پارے کے آخر میں کیا ذکر آئے گا؟ طالوت۔ یہودیوں نے ان کو بھی نہیں تھا مناحوت، اللہ کے پیغمبر کو کہا ہمیں کوئی بادشاہ دیں جس کی کمان میں رہ کے ہم جہاد کریں، ہمیں زمین ملے۔ انہوں نے کہا یہ جو طالوت ہے اللہ نے اس کو ملک بنایا، بادشاہ بنایا۔ انہوں نے کہا اسی نہیں مان دے، اسی کیوں نہیں مان دے؟ کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا یہودا، کیا نام تھا؟ اور اسی سے زیادہ تر یہودیوں کی نسبت ہے، جبکہ طالوت جو تھے وہ یہودا کے نہیں تھے بیٹے، یہودا کے، بلکہ وہ کسی اور بیٹے کی اولاد میں سے تھے۔ انہوں نے اسے بھی پیغمبر ماننے سے انکار کر دیا۔ یعنی بعض جو ہیں ان میں بھی ایسے ہیں جو اپنے آپ میں اتنے متکبر ہیں کہ اپنے بھائیوں کی اولادوں کو بھی نہیں مانتے۔ تو یہاں تو تکبر اور زیادہ تھا کہ باقی پیغمبر اسحاق علیہ السلام میں سے یہ اسماعیل علیہ السلام نہیں مانتے۔ تو فرمایا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، تکبر کی وجہ سے تم حق کو ٹھکرا کے پہلے کافر نہ بنو۔ تم سے پہلے یہ کام کسی کافر نے نہیں کیا، تکبر کی وجہ سے تم کفر کر رہے ہو، لہذا تم پہلے کافر بنو گے۔ کیوں جی؟ بات کی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ پہلے کافر نہ بنو، تم پہلے کافر نہ بنو، یعنی پہلے تکبر کرنے والے کافر نہ بنو۔ کیوں؟ کیونکہ تم پہلے کافر بنو گے، قیامت تک جتنے بھی کافر آئیں گے تکبر کی وجہ سے کفر کریں گے، ان کا گناہ بھی تمہارے سر پہ پڑتا رہے گا۔ آپ علیہ السلام کی حدیث ہے من سن فی الاسلام سنتا سیئتا فلہ وزرها ووزر من عمل بها الى یوم القیامہ، جس نے کوئی برا طریقہ جاری کیا اس کو اس کا گناہ تو ملتا رہے گا، قیامت تک جتنے لوگ اس کے طریقے پہ عمل کرتے رہیں گے ان لوگوں کا وبال بھی اس گناہ جاری کرنے والے کے سر پہ پڑتا رہے گا۔ اب قیامت تک جتنے بھی ضد کی وجہ سے کفر کریں گے ان کا گناہ کس پہ پڑے گا؟ انہی یہودیوں پہ پڑے گا جو پہلے کافر بنے تھے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، فرمایا کہ ہماری آیات کو تھوڑی قیمت کے بدلے میں، ہماری آیات کو تھوڑی قیمت کے بدلے میں نہ بیچو، ہماری آیات کو تھوڑی قیمت کے بدلے زیادہ بدلے میں بیچ لو۔ کیوں جی؟ قرآن میں تو آیا تھوڑی قیمت کے بدلے میں نہ بیچو۔
ساری دولت بھی اس کے آگے چھوڑ دی۔ ہاں سبحان اللہ، کائنات کی ساری دولت بھی ایک آیت کے آگے تھوڑی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک آیت کا آپ کو 500 دیتا ہے، نہ بیچو، تو یہ 5000 دے دیتے تو زیادہ ہے، وہ بیچ دو۔ ایسے بھی مولوی ہے نا جو کہتے ہیں 500 والا فتویٰ ہو رہا ہے، اور اگر کوئی 2 4 5 ہزار مل گیا تو فتویٰ اور ہے۔ یہ یہودیوں کی روش تھی، یہ ان کا طریقہ تھا، وہ یہ کام کیا کرتے تھے۔ فرمایا کہ تم اپنے مقصد کی خاطر آیتوں میں ہیرا پھیری کرتے ہو، ادھر کی آیت اٹھا کے ادھر فٹ کر دی، ادھر کی اٹھا کے ادھر۔ ہماری آیتوں کو کیوں بیچتے ہو؟ مقصد یہ ہے دنیا کی غرض و غایت، دنیا کا مقصد حاصل ہو جائے، ہماری پیری مریدی قائم رہے، ایسا نہ کرو۔ جی قیمت زیادہ ملتی، کتنی زیادہ؟ فرمایا لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقى کافرا منها شربۃ ماء، اگر پوری دنیا کی بھی قیمت اللہ کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی، اللہ کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ پلاتا۔ اور پوری دنیا کے سونے چاندی ہیرے جواہرات کلونیاں کمائیاں قرآن مجید کی آیت کے مقابلے میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ان کی حیثیت نہیں ہے۔ کس کے بدلے میں بیچ رہے ہو؟ جنت کے بدلے میں۔ اور جنت کیا ہے؟ الا ان صلاۃ اللہ غالیہ، الا ان صلاۃ اللہ الجنہ، اللہ کا سودا بڑا ہی مہنگا ہے۔ اللہ کا سودا کیا ہے؟ جنت۔ لموضع صوت فی الجنہ، جامع ترمذی کی حدیثیں ہیں دونوں، لموضع صوت فی الجنۃ خیر من الدنیا وما فیہا، پوری دنیا مل جائے جنت کے ایک بلشت زمین کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تم اس جنت کے بدلے میں یہ بیچ رہے ہو، جنت کے بدلے میں یہ دنیا خرید رہے ہو، ایسا نہ کرو۔ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور ہماری آیات کو تھوڑی قیمت کے بدلے میں فروخت مت کرو۔ وإیایا فاتقون، اور تم مجھ ہی سے ڈرو۔ پیچھے تھا وإیایا فارہبون، اور تم مجھ ہی سے ڈرو۔ فتقون، تو مجھ ہی سے ڈرو۔ ترجمہ ایک ہی کیا جاتا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ فرق یہ ہے فرحبون کا معنی ہوتا ہے کسی بڑی ہستی کے رعب سے، اس کے جلال سے ڈرنا، یہ ہے فرحبون۔ اور فتقون یہ ہوتا ہے کہ کوئی کام کر لیا ہے غلط، اس کے نتیجے سے ڈرنا، اس کے نتیجے سے ڈرنا۔ فتقون مطلب یوں سمجھیں کہ ایک باپ اپنے بچے سے کتنا پیار کرتا ہے، اور بچہ باپ سے ڈرتا بھی نہیں، بڑی بے تکلفی پیار کرتا ہے بچہ بھی باپ سے۔ اب جب بچہ کوئی غلطی کر لے تو کیا کرتا ہے؟ چھپتا پھرتا ہے۔ بابا ڈرونے ہو گئے ہیں؟ نہیں، بابا ڈرونے نہیں ہوئے، جو کام کیا ہے اس کا نتیجہ غلط ہے، اس کے نتیجے سے ڈرنا، یہ ہے وقایتی، یہ ہے فتقون، یہ غلط کام کر کے اس کے نتیجے سے مجھ سے ڈرو۔ اور پیچھے تھا فرحبون، اللہ تعالیٰ بہت بڑی ذات ہے، اس کے جلال سے ڈرو۔ فرمایا کہ وآمنوا، اور تم ایمان لاؤ، بما، اس چیز کے ساتھ، انزلتو، جو میں نے نازل کی، مصدقاً، تصدیق کرنے والی ہے، امام، اس چیز کی جو معکم، تمہارے ساتھ ہے۔ ولا تکونوا، اور نہ تم ہو جاؤ، اول کافر، پہلے کافر بھی، اس کے ساتھ۔ ولا تشتروا، اور نہ تم بیچو۔ ہم نے یہ بھی بتایا تھا، بیع کا مطلب ہوتا ہے بیچنا، اور شراء کا مطلب ہوتا ہے خریدنا۔ بعض مرتبہ شراء جو ہے وہ بیچنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اگر خریدنے کے معنی میں ہم ترجمہ کریں گے تو یہ ہو سکتا ہے ولا تشتروا، اور نہ تم خریدو، بآیاتی، ہماری آیتوں کے بدلے میں، ثمنا قلیلا، تھوڑی قیمت، ہماری آیتوں کے بدلے میں تھوڑی قیمت مت خریدو۔ تو یہ بھی ترجمہ درست ہے، ہم نے آسان ترجمہ کیا ہے جو اکثر مترجموں نے کیا بھی ہے۔ ولا تشتروا، اور نہ تم فروخت کرو، بھی آیاتی، میری آیات کو، ثمنا قلیلا، تھوڑی قیمت کے بدلے میں، وإیایا فاتقون، اور تم مجھ ہی سے ڈرو۔ اللہ ہم سب پہ اپنا رحم و کرم فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما وربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.